کریم کے اندر اعلان فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خالق نے فرمایا اے دنیا جہان والےو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، مدینے دے تاجدار نال پیار کرنے والےو، مدینے دے تاجدار دے گھر دے نال پیار کرنے والےو، در والیاں نال پیار کرنے والےو، اگر کوئی مسئلہ تانوں پیش آ جاوے زندگی دے معاملے دے بارے دے اندر، دین دے معاملے دے بارے دے اندر، اگر تسی ماہر نہیں، جڑے ماہرین نے، جڑے جانن والے نے، انہاں کولوں پوچھ لو۔ مسئلہ اگر نہیں آتا تو انہاں کولوں پوچھ لو۔ رب کائنات نے اپنے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا۔ دوسرے مقام تے خالق نے اعلان فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب، اپنی امتیاں نو اعلان فرما دیو کہ جڑے جانتے نہیں اور جڑے نہیں جانتے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا جڑے نہیں جانتے جانن والیاں دے کولوں انہاں نوں پوچھنا چاہیے، اپنے مسئلے دا حل انہاں دے کول لے کے جانا چاہیے، کیونکہ خالق نے اعلان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے کو ڈرنے والے اہل علم نے، دانشور لوگ نے، سمجھدار لوگ نے، عقل کرنے والے لوگ نے، اور میرے نیک بندیاں دے کول بیٹھنے والے اور میرے نیک بندے دانشور لوگ نے۔ لہذا انہاں دے کول آ کے اپنے اپنے مسائل کا حل کٹوانا ہے، نہ کہ خود ان دے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا ہے، نہ کہ خود اپنی عقل دورانی اور اپنی عقلاں دے مطابق قرآن کریم کو سمجھنا ہے، حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہے، بلکہ میرے پیارے بندیاں دے کول جا کے، علماء حقہ دے کول جا کے اس مسئلے کو لے کے انہاں کو حل کروا کے پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ پتہ چلیا جڑا بندہ نماز ہوئے، روزہ ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، حج ہوئے، زندگی دے میرے قبلی والے آقا دے غلاموں دینی دنیاوی امراں دے اندر، کماں دے اندر کوئی بھی کم ہوئے، جڑا بندہ خود اپنی عقل دے مطابق چلتا ہے، دنیا دے اندر بھی اپنا ذلت اور رسوائی خدا مقدر بندی، اور آخرت وچ بھی اوندا ذلت اور رسوائی دا ٹھکانہ ہے۔ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے ہو، میرے قبلی والے آقا دے سب تو پہلے آپ دا زمانہ دیکھو کہ لجپال نبی دے کول بیٹھن والے، آقا کریم دا چہرہ تکن والے، آقا کریم کو درس حدیث سکھن والے، درس قرآن سکھن والے، آقا کریم کو نماز دے مسائل سکھن والے صحابہ، غسل دے مسائل سکھن والے صحابہ، حتیٰ کہ دنیاوی دینی سارے امراں سکھن والے صحابہ، اگر دنیا دے کسی کونے تے چلے جاندے نے مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس تو اگے اپنی کاروائی نہیں کرتے، بلکہ تاجدار کائنات دی بارگاہ جی آ جاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں سونے اے مسئلہ پیش آیا ہے، اندے چ ساڈی رہنمائی فرماؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی رہنمائی فرما دے سن، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے اپنے چہرے انور دی مسکراہٹ دے نال انہاں دی دلاں نوں نور دا پانی دے دے، نالے مسکراہٹ دے نال پریشانیاں دور کر دے، اور نالے میرے قبلی والے آقا کریم انہاں نوں مسئلے دا حل کڈ کے دے دے۔ پتہ چلیا اگر صحابہ و اہل بیت دا زمانہ سکھن سکامت دے نال گزرے، پھر سانوں میں سکھن سکامت تو بغیر دین سمجھے نہیں آ سکتا۔ جڑا بندہ کہے کہ میں فلاں کو اے گل سنی لہذا انجی
اور کسی علماء دے کول بہترین علماء دے کول جنہیں 15 سال یا 20 سال سکھیا ہے انہیں کول جا کے اس مسئلے دا حل نہیں کروانا، وہ بندہ خود بھی نکما ہے اور ان کا مسئلہ بھی نکما ہے، اور ان کا مسئلہ کو قبر دیاں کاٹھیاں انہیں طے نہیں کروائے گا، میدان پلسرات دے سہارا نہیں بنے گا، ترازو دے پڑھنے دے سہارا نہیں بنے گا، اس بندے دا عمل قبر دے اندر ڈھال بنے گا، میدان پلسرات دے سہارا بنے گا، ترازو دے میزان دے اتے سہارا بنے گا جس بندے نے نیک بندے دے کول سکھیا ہوگا۔ اللہ خان کی کائنات مینوں اور تہانوں قرآن کریم دا فہم نصیب فرمائے۔ آج میری کملی والے آقا دے غلاموں جس طرح بازاراں دے اندر اپنے گھراں دے معاملات گھریلو سازو سامان اصل نہیں مل رہا، مرچے تے اودے وچ ملاوٹ ہے، ہلدی تے اودے وچ ملاوٹ ہے، برتن تے اودے وچ ملاوٹ ہے، سبزی اودے وچ بھی اور چنگی اور بری ملا دی جاتی ہے، گندم چ ملاوٹ، حتیٰ کہ ہر چیز چ ملاوٹ ہو رہی ہے۔ پتہ چلے کہ اگر زندگی دا جڑا سامان ہے وہ لئیے ایس دور میں جو وہ اصل نہیں ملتا، اس سے طرح سانو دین بھی اصل نہیں ملتا۔ جی میں دکانہ عام ہو گئیاں ایویں دین دے بھی اڈے عام ہو گئے، اور جنہاں نے اپنا حلیہ ایک دینی پہنا کے دین دے اتے ڈاکہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے کملی والے آقا دے غلاموں اس طرح ہی دنیا کا ایک معاملہ ہے کہ دنیا دے اندر نقلی چیزاں دی بھی فیکٹری ہے اور اصلی چیزاں دی بھی فیکٹری ہے۔ جڑا بندہ نقلی چیز خرید کے کبھی لو جی اوندا گناہ ہے میرا تا گناہ نہیں میں لے کے آندی ہے، اس بندے نے لوگ بے وقوف کمن گے کہ اصل بھی فیکٹری ہے تے نقل بھی فیکٹری ہے، تو نقل وچ چلا گیا ہے تو اصل سے جامع ہے تے اصل چیز مل جاتی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس طرح میرے کملی والے آقا دے غلاموں گفتگو طویل نہیں کرنی، آج دا موضوع ہے سیرت حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ۔ امام اسماعیل بخاری وہ نے جنہاں نے بخاری شریف لکھی ہے، حدیثاں کی کتاب لکھی ہے۔ آپ دا 13 تاریخ جمعے والے دن آپ دی ولادت ہوئی۔ میرے کملی والے آقا دے غلاموں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ غلام نے جنہاں نے زندگی بچپن تو لے کے آخرت تک آخری دم تک نبی دیاں حدیثاں لیندے رہے، سکھتے رہے، انہاں نے کانٹ شانٹ کرتے رہے اور مردہ دم تک نبی کریم دیاں حدیثاں دے پیرا دیتا ہے۔ بخاری شریف امام بخاری نو سمجھنا اور اس دی تعلیمات پہ عمل کرنا ادو صحیح عمل ہوئے گا کہ جو سانو کو دی سیرت صحیح ملے گی، سانو کو گل صحیح ملے گی۔ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ جس ویلے پیدا ہوئے تو آپ دی والدہ محترمہ نو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ہاں رب نے میں نو پتر دیتا ہے چل جیا، جدے کار پتر ہوئے تو اندے وارے نیارے ہو جاتے خوشیاں دی انتہا نہیں رہتی۔ آپ دی والدہ خوش ہوئیاں، خوشی دے اندر بڑی خوشی ہے، لیکن جس ویلے بیٹے دیا اکھاں بل ویکھیا تے بیٹا نبینا ہے، بیٹا نبینا ہے، تو آپ دی والدہ محترمہ بڑیاں پریشان ہوئیاں کہ رب نے بیٹا دیتا ہے لیکن نبینا ہے۔ آپ بیٹے دے متعلق بڑیاں پریشان زندگی گزار رہی ہیں، دن ب دن آپ پریشانی دے عالم دے اندر گزار رہی ہیں کہ مولا پتر بھی دیتا ہے لیکن انہیں اکھاں ہی نہیں نبینا ہے۔ تو ایک رب کائنات کی بارگاہ دے وچ التجام کرنے والی ماں، رب دی عبادت کرنے والی ماں، اور حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ امام بخاری دے والد بھی بہت بڑے اللہ دے نیک بندے سی اور عالم دین سی، حدیثاں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے والے سی اور امت مسلمانوں نبی کریم دے علم دے نال مالا مال کرنے والے سی۔ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ غلاموں جڑے میرے حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دی والدہ محترمہ پریشانی دے عالم دے اندر رات بھی دن بھی گزر رہے ہیں، لیکن ایک دن قسمت کا ستارہ چمک گیا
کوئی اس طرح کا سجدہ قبول ہو گیا، کوئی تسبیح قبول ہو گئی، رات سوتیاں نے اے ظاہری اکھاں بند ہویاں تے دل دیاں اکھاں جاگ گئیاں، دل دیاں اکھاں جاگیاں تو ویکھدیاں کی نے ایک بزرگ سفید لباس ہے، سفید داڑھی ہے، حسین و جمیل خوبصورت صورت ہے اور نرم و لہجہ، لب و لہجہ بڑا نرم ہے، بڑے اچھے انداز دے نال آ کے گفتگو کرتے ہیں کہ اے اسماعیل بخاری دی والدہ جیڑی وجہ تو پریشان سے رب نے تیری پریشانی دور کر چلی ہے۔ تیری پریشانی وہ بزرگ کون نے اور بزرگ دی کتنی فضیلت ہے، اور میں تمہیں دسنا خالق کائنات مالک رب کائنات دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں و تو عادل کڑے والے والذین سونیاں زلفاں والے مازاغت بسدیہ کمالے ید اللہ کی موقع قیدی ہند ہتھاں والے نال پیار کرنا والے ہو، حسنین کریمین دے نانا جہاں نال پیار کرنا والے ہو، ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم عثمان غنی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی حضرت بلال حبشی طلحہ زبیر انس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ دے آقا نال پیار کرنا والے ہوں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے نانا نال پیار کرنا والے ہوں، میرے قبلی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں دساں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آدھی لوگ امام بخاری دی سیرت سنا دے لیکن آپ کا کردار نہیں، آپ کا کردار نہیں سنا دے، آپ دی حقیقت نہیں سنا دے، آپ کا اصل علم دین سیکھنا سکھانا نہیں سنا دے۔ آپ میرے قبلی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر داتا اجمیری دی گود چ بیٹھ کے معین الدین چشتی اجمیری دی طرح ادب دے نال سر جھکا کے بخاری سیکھے گا تے بخاری سمجھ وچ آ جائے گی۔ اگر تو داتا اجمیری، اگر تو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار اپناوے گا، بابا بلے شاہ قصوری جیسا ادب اپناوے گا، اگر تو میاں شیر محمد شاہ کپوری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا اپنا کردار تے اپنی وفاداری کرے گا، تینوں امام بخاری کی بخاری بھی سمجھ آئے گی، امام بخاری کی زندگی بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کی سیرت تے کردار بھی سمجھ آ جائے گا۔ آپ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میں کملی والے آقا کریم دے غلام امام بخاری دی گل سنا جاواں۔ آپ دی والدہ محترمہ دی اکھ لگی ہے، ظاہری اکھاں بند ہویاں نے لیکن رب العالمین دی طرفوں اجر دیاں اکھاں جاگ پیاں نے، خالق نے اپنے نور دیاں چھناں بھیج چھڈیاں نے۔ ایک بزرگ سفید داڑھی والا، سفید امام والا، سفید صورت والا، نرم لہجے، نرم و نازک لہجے والا آگے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ننے منے بچے کم سن زندگی ایک کم عمر بچے دی والدہ نو آگے عرض کرتے ہیں اے بخاری امام جب وجہ تو پریشان سن رب العالمین تیری پریشانی دور فرما دیتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ عرض کرتی ہیں آن والے ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا رسول تے بندہ میں آیا، میرا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ ہوئے کہ امام بخاری کی والدہ مسکرا گئی خوش ہوئیاں زندگی بدل گئی پہلے زندگی دا سسٹم اور ہم زندگی دا سسٹم اور جدو امام بخاری کی والدہ اک کھلی نمودار ہوئیاں دیکھیا گیا کہ بیٹے ننے منے بیٹے دی آنکھ جڑی وہ سلامت ہو گئی کہ جو آنکھ سلامت ہو گئی حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ بچپن دی زندگی گزاری اور اس ویلے ہوش سنبھالیا بصرہ دی طرف سفر کر دیتا کملی والے آقا کریم دے علم دین دے واسطے آؤ لجپال نبی علیہ السلام دے غلاموں امام بخاری دی حدیث پڑھ کے سن کے اس تو بعد ساڑھے دل دے اندر اگر اعتراض آوے امام اعظم دے بارے تو پھر ساڑھی بخاری پڑھتا کوئی فائدہ نہیں ہے امام اعظم رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ وہ امام اعظم نے جنہوں نے میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امام بنایا ہے امام اعظم رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے شگرد امام محمد رحمت اللہ کی تعالیٰ میرے کملی والے آقا نے غلاموں امام محمد وہ نے کہ جنہوں نے خاص نسبت امام اعظم دے نال حاصل ہے امام اعظم دے شگرد دے کول امام بخاری دے والد علم دین سکھتے گئے اور امام بخاری دے جنہیں والد نے وہ بھی علم دین سکھتے رہے لیکن امام محمد دے کول امام اعظم دے شگرد دے کول امام اسماعیل بخاری گئے جا کے عرض کی تھی اے امام اعظم دے شگرد میں نے تسی اپنا شگرد بنا لگو امام بخاری امام اعظم دے شگرد جڑے بندے دے شگرد اور اگے بھی شگرد ہوئے پھر اس شگرد نو لے کے استاد تے اعتراض کرنا کہ کبھی بھی مسلم ہو سکتا نہیں میرے قبلی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ امام اعظم رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ شگرد حضرت محمد رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کور جا کے علم حدیث علم فقہ سیکھنا شروع کر دیتا جس پر امام محمد رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ جس پر بچے دی دلچسپی دیکھی کہ حدیثاں دے اندر بڑا ماہر ہے حدیثاں بڑا یاد کرتا ہے حدیثاں لکھن دے واسطے پڑھن دے واسطے سناون دے واسطے بڑا ماہر ہے امام محمد رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے کہا بیٹا تیرا دل جڑا ہے حدیثاں دے اندر بڑا ماہر ہے جا کے حدیثاں دا علم سیکھ اور حدیثاں دی اشاعت و تدویر دے اندر ہی اپنی زندگی بسر کر اور مہارت حاصل کر امام محمد دی گھر پلے بن گئے امام اسماعیل بخاری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے دیگر ملکاں دے اندر دیگر علاقیاں دے اندر جا کے میرے قبلی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں لے کے خود بھی پڑھتے ہیں نالے انہاں دے عمل بھی کرتے ہیں نالے اگے امت مسلمان تک بھی پہنچاندے ہیں میرے قبلی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے حدیثاں ایک بچہ جڑا طالب علم حدیثاں دا بندہ ایک دن ایسا ماہر بن گیا ہے کہ بصرہ دی طرف چل طالب علماں دے نال سفر کیتا اوتھے جا کے طالب علماں نے حدیثاں لکھنیاں شروع کر دتیاں کوٹ کرنیاں شروع کر دتیاں لیکن امام بخاری نو ویکھدے نے آپ جڑے نے بڑے نرم لہجے دے اندر اس طرح سست لہجے دے اندر بیٹھے ہوئے نے دلچسپی دے نال اس طرح ابھار اس طرح ایک تازگی یعنی کہ تیزی دے نال حدیثاں نو لینا شروع کر دے انہاں طالب علماں نے جھگڑا شروع کر دیتا اے اسماعیل بخاری آپ حدیثاں دا علم آپ علم حدیثاں دا علم سیکھنے واسطے آئے ہیں لیکن تیری حالت میں بالکل نازک لگتی ہے تو بالکل حدیثاں نہ سیکھیاں نہ لکھیاں نے میرے قبلی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ کی تعالیٰ فرماتے نے لے کے آؤ جڑیاں تسی حدیثاں لکھیاں نے اپنے مصحف لے کے آؤ اپنے ورقے لے کے آؤ اور آپ لے کے آؤ میرے سامنے حدیثاں پڑھو انہوں نے جس ویلے حدیثاں پڑھیاں میرے قبلی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساریاں حدیثاں اسماعیل بخاری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے زبانی سنا دیتیاں ساریاں حدیثاں زبانی میرے قبلی والے آقا دے غلاموں 17,000 حدیثاں حضرت اسماعیل بخاری نے زبانی سنا دیتیاں اور وہ امام بخاری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے جنہاں دا حدیثاں دے اندر مقام اے ہے کہ یہ چلدا طالب علم ایک ایسا بندہ بن گیا کہ جنہوں 3 لاکھ حدیثاں یاد ہو گیا 3 لاکھ حدیثاں
امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ کو یاد نہیں، اور آج بندے امام بخاری کو بخاری دے نٹ لا کے اپنا ایک تسلسل، اپنا ایک مذہب، اپنا طریقہ کار چال چل ایک لہدے بنا لیتے ہیں۔ لیکن آج امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ کا عقیدہ پڑھنے ہیں کہ آپ کی سیرت کی آدھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے 3 لاکھ حدیثاں یاد ہیں، اور بعض کہتے ہیں آپ کو 3 لاکھ، اور آپ خود فرماتے ہیں میرے 1 لاکھ تو زیادہ ایک صحیح حدیث یاد ہے جڑی نہ کمزور، نہ اندر پاسا لتا، نہ انہوں کسی قسم دی کوئی سمک لگی، بالکل پاورفل 1 لاکھ حدیث یاد امام بخاری۔ لیکن میرے کملی والے آقا دے غلاموں، امام بخاری دی بخاری شریف دے اندر صرف اگر امام مسلم اور امام بخاری دی جڑی تکرار والی حدیثاں، تکرار کہتے ہیں کہ ایک حدیث فلاں جگہ پہ ہے، وہی حدیث فلاں جگہ پہ ایک ہی کتاب دے اندر، یعنی کہ 2 مرتبہ تکرار نہ لائیں، انہاں حدیثاں نو پڑھو تے 3000 حدیثاں بچدیاں نے۔ کنیاں حدیثاں؟ اج ساڈے تک حدیثاں دا علم نہیں، اے حدیثاں دی گل ہو رہی ہے، اے قاری صاحب پتہ نہیں کتھوں لے آئے، سانوں سیدھی کوئی بابے دی گل سناؤ، ہیں کوئی شعر سناؤ۔ او بھائی حدیثاں دا اینی برکت ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جدو سانوں کوئی بھی مصیبت آندی، پریشانی آندی، اسی بخاری شریف مکمل کرتے پڑھ دیں۔ بخاری شریف کی حدیثاں پڑھن دی برکت نال ساڈی بڑی تو بڑی پریشانی ختم ہو جاتی، حدیث دی برکت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مینوں 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے، لیکن آپ نے جن نقل کیتیاں وہ 7000 حدیثاں نے، اور تکرار والی کڈیے تے باقی 3 یا 4000 بچ گئے، 3-4000 بچ گئے۔ یعنی کہ انج کہہ لو کہ امام بخاری نے 1 لاکھ تو اتے حدیث یاد ہے، صحیح حدیث یاد ہے، لیکن لکھیاں نے 4000، باقی کدھر گئیاں؟ سوال اٹھتا ہے نا، ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہ کہتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ باقی حدیثاں کدھر گئیاں؟ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب کون دے گا؟ سنی دے گا۔ کون دے گا؟ سنی دے گا۔ جواب انج ہے کہ جڑیاں امام بخاری نے لکھیاں، امام بخاری نے فرمایا کہ جڑیاں میں لکھیاں نے انہاں تو علاوہ میں نہیں کہتا کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ میریاں جڑیاں حدیثاں میں نقل کیتیاں نے انہاں دے وچ بھی ضعیف حدیث ہے، ان دے وچ بھی ضعیف حدیث ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری صحیح نے۔ امام بخاری انج کہہ رہا دسنا چاہتے ہیں کہ جڑیاں میں لکھ دتیاں نے یہ اصل حدیثاں نہیں، بلکہ جڑیاں میرے تو بعد محدث لکھتے وہ بھی صحیح ہون گے، یعنی کہ جڑیاں میں لکھ سکیا وہ میں لکھ دتیاں نے۔ اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ غلاموں، سیاہ ستہ میں 6 کتاباں نے، کتنی کتاباں نے؟ سیاہ ستہ میں 6 کتاباں نے، وہ 6 کتاباں وہ کتاباں نے جنہاں کی ساری حدیثاں صحیح ہیں، یعنی کہ انہاں کو پاورفل حدیثاں دی کتاباں 6 نے جنہوں سیاہ ستہ کہتے ہیں، انہاں دی کوئی بھی حدیث رد نہیں کیتی جاتی، حالانکہ انہاں وچ کمزور بھی بہت کچھ ہے، لیکن حضرت امام بخاری کی کتاب پکڑ کے کہنا اے جو بخاری چ لکھا ہے وہ بخاؤ، جو بخاری چ لکھا ہے وہ بخاؤ، یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ جب امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ حدیث یاد ہے تو میں لکھیاں 3000 نے، لہذا جڑیاں باقی جڑیاں 90000 بچدیاں نے 95000 نے وہ حدیثاں نہیں نقل ہوئیاں، وہ کنے کیتیاں نے؟ وہ امام حاکم نے کیتیاں، اور وہ امام نسائی نے کی، امام ترمذی نے کی، امام ابن ماجہ نے کیتیاں نے، اور حدیثاں نقل طبرانی نے کیتیاں نے، اور وہ حدیثاں امام قرطبی نے ذکر کیتیاں نے، دوسرے ائمہ محدثین نے ذکر کیتیاں نے، امام حجر اسقلانی نے کیتیاں نے۔ اور میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، شرمان الاصحاب دے مصنف امام طحاوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ بہت بڑے محدث تھے، آپ نے بھی حدیثاں نقل کیتیاں نے۔ اور اسی میں دسو امام بخاری اپنی بخاری چ لے کے آندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، لیکن امام اعظم اپنی مسند کے اندر کتاب لے کے آندے ہیں حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر تو حدیث روایت ہے، عبداللہ بن عمر وہ نے جڑے مدینے دے مفتی نے، نبی کریم دی زندگی دے اندر مفتی نے، وہ حدیث انہاں تو میرے امام اعظم نقل کرتے ہیں۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو نقل کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود او نے کہ جڑے مولا علی دے خاص شاگرد سی مولا علی دے خاص شاگرد تے مولا علی فرماتے نے میں دنیا دے رستیاں تو آسماناں دے رستے بہتر جاننا جنہاں کول آ کے جبریل بھی نہیں چھپدا جنہاں دے کول آ کے جبریل بھی نہیں چھپدا او مولا کائنات مولا علی کلام اللہ وجل کریم اور امام اعظم انہاں دے شاگرد دے کولوں روایت لیندے نے اور امام اعظم کہندے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تو روایت ہے کہ سرکار پہلے رفع دین کرتے سی ہن رفع دین نہیں کرتے یہ حدیث مبارکہ کتنے ہیں مسند امام اعظم سے اور بتا کہ بخاری میں دیکھو لکھا ہے اور بھائی امام بخاری نے کیا کہ میں اینیاں لکھ دیتیاں نے میں یہ نہیں کہتا کہ جڑیاں میں لکھیاں نے یہ صحیح نے بلکہ اگر امام حاکم لے آوے وہ بھی حدیث صحیح لے کے آ سکتا ہے اگر ابن ماجہ لے آوے سنن نسائی لے آوے دار قطنی دے اندر حدیث آ جاوے امام اعظم کا وہ امام اعظم نے جڑے تابعی نے کون نے تابعین نے اور امام اعظم دے شاگرد امام بخاری چوتھی جگہ تے شاگرد دی گل نو ماننا ہے لیکن امام اعظم دی گل نو نہیں ماننا ہے کیوں اور میرے کمرے والے آقا دے غلام توجہ فرمانی فقہ کینو کہتے ہیں حدیث دا علم اور ہے فقہ دا علم اور ہے فقہ کہتے ہیں قرآن دے وچوں آیات کڈ کے انہاں دے مسائل اخذ کر کے انہاں نو حدیث نال اٹیچ کرنا ہے اگر حدیث قرآن دے مخالف آ رہی ہے پھر اس حدیث نو چھڑ دینا گے اس حدیث نو چھڑ دینا گے کیونکہ قرآن کریم دی جڑی آیت ہے وہ کدی جھوٹی ہو سکتی حدیث جھوٹی ہو سکتی کیویں کسی نبی نے غلط کر دیتی ہوئے کیویں میرے کملی والے آقا دے غلاموں کچھ دور ایسے گزرے جس دور دے اندر کچھ صحابہ کرام دا ذکر لین تو منع کیتا گیا ممبر و محراب دے صحابہ دا ذکر نہیں لیا جاتا سی جڑیاں انہاں تو حدیثاں روایت سی انہاں حدیثاں نو چھڈ دتا گیا دوسرے کو لے لیتا گیا جویں اج میرے کملی والے آقا دے غلاموں ایک پنڈ ہے اون دے اندر 1000 بندہ رہندا ہے 200 بندہ جڑا ہے او بندہ کسی ہور کولوں گل لیندا ہے 200 بندہ کسی ہور کولوں گل لیندا ہے 200 بندہ کسی ہور کولوں گل لیندا ہے اوندا میں اینی گل مننی ہے کوئی کہندا میں اینی گل مننی ہے کوئی کہندا میں اینی گل مننی ہے لیکن میرے امام اعظم دا عقیدہ دیکھو میرے امام اعظم فرماندے نے یار تسی اوندی من رہے ہو تسی اوندی من رہے ہو آپا اوندی منیے جندی آمنہ نے لال نے منی امام اعظم فرماندے نے آپا اوندی منیے جندی آمنہ دے لال نے منی عبداللہ دے نور نظر نے منی اور جڑے میرے کملی والے آقا دی گود دے وچ کھیڈ دے رہے انہاں دی منی یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ 40 سال عید الاضحیٰ دی نماز نہیں پڑھی 40 سال عید الاضحیٰ دی نماز نہیں پڑھی ان دے اندر یہ آتا ہے کہ جڑا بندہ حج کرن جاندا نا حج کرن وہ بندہ عید الاضحیٰ دی نماز نہیں پڑھتا وہ حج پڑھتا ہے حج عید دی نماز وہ نہیں پڑھتا اور امام اعظم رحمۃ اللہ کی تعالی نے پورے 40 سال 8 سال حج تے جاندے ہیں تے کئیاں نے یہ لکھیا کہ لے انہاں نے نماز ہی نہیں پڑھی بھئی لہذا انہاں دے علم دا کتنا مقام ہوئے گا انہاں دے تقوی دا کتنا مقام ہوئے گا جڑے بندے نے 8 سال حج کیتا ہوئے انہاں دے تقوی دا کی مقام ہوئے گا آؤ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں امام بخاری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ دے آپ امام اعظم دے شاگرداں دے شاگرد لیکن امام اعظم اپنے مسند دے اندر کی لکھتے ہیں آپ دی مسند بھی امام اعظم خود نے لکھی آج اسی فقہ نو ماننے ہیں اسی کنو ماننے ہیں فقہ کنو کہتے ہیں حدیث آ گئی حدیث تو عمل کرتے ہیں لیکن تینوں اے نہیں پتا فقیہ کہتے ہیں انہوں کہ جڑا حدیث نو چوک کے قرآن دی آیت دے مقابل لے کے آ گئے جے قرآن دی آیت دے مقابل حدیث نو چھڈ دیتا جاوے جڑا پتہ آگے گا نہیں حدیث نو ماننا ہے اے نو کہتے ہیں فقہ اور امام اعظم فقیہ سی اور امام بخاری صرف انہوں نے حدیثاں کوٹ کیتیاں اندے کو لے کے کوٹ کیتیاں نے انہوں نے میرے آقا کریم دی حدیثاں جمع کر کے امت مسلمہ تک پہنچائیاں نے اور امام اعظم نے حدیثاں دی کانٹ شانٹ کر کے دسیا ہے کہ اے لوگوں اگر کسی بھی مسئلے دے اندر کوئی حدیث بندہ لے کے آتا ہے اس حدیث نو پکڑو قرآن دے ترازو وچ تولو اگر قرآن دے مطابق ہے حدیث لے لو اگر قرآن دے مطابق نہیں تے وہ حدیث رد کیتی جائے جڑا بندہ فقہ نو مانتا ہی نہیں امام اعظم نو مانتا ہی نہیں امام اعظم تابعی نے کون نے تابعی
جنہیں صحابی دی زیارت کیتی ہوئے تے جڑے بندے نے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے تے صحابہ دے کولوں حدیثاں نہیں ہون اوندا قول خود حجت بندا ہے خود اوندا قول کہ وہ بندہ کدی غلط بول سکدا تے امام بخاری 2-3 دور تو بعد گزرے اوندی تو گل مننا تے امام اعظم نو کہنا وہ شرک کرتے سی انہاں بدعت پھیلائی لہذا پتہ چلیا اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام بخاری کا تقوی آپ رحمت اللہ کی تعالی نے جس میں 17,000 حدیثاں سنا دیتیاں ایک دن ایسا آیا کہ امام بخاری دن رات رب العالمین کی عبادت سے مشغول نے سلف صالحین کے طریقے سے چل رہے ہیں اپنا نقطہ نظر نہیں دس پہ کیا بلکہ میرے آقا کا طریقہ اپنایا ہے صحابہ کا طریقہ اپنایا ہے اور 40 سال آپ کتابہ دے اندر آتا ہے کہ امام بخاری نے سوکھی روٹی کھا لی سوکھی روٹی کھا کہ آپ کی انتڑیاں خشک ہو گئی بیمار ہو گئے ڈاکٹر دے کول گئے ڈاکٹر نے کہا کہ تواڈیاں انتڑیاں جڑیاں نے خشک ہو گئیاں نے جدی وجہ تو بہت زیادہ تواڈے اندر بیماری جڑی ہے تواڈے تے اٹیک کر رہی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی نے فرماتے نے کہ میں 40 سال حدیثاں تے مشغول رہا تے سوکھے ٹکر کھاندا رہا تے اج امام بخاری نو منن والا امام بخاری نو منن والا 10 من تے پرات کھا جاندا ہے اینیاں روٹیاں کھا کے ستا ہوئے نہ نفل تے نہ تہجد نہ بزرگاں دا طریقہ نہ تقوی نہ بابے فرید الدین گجر شکر رحمت اللہ کی تعالی جیسی زندگی نہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا تقوی نہ پرہیزگاری نہ بلے شاہ جیسے ادب نہ فکر نہ سوچ ایسی فکر بھی نہیں سوچ بھی نہیں سارا دن تجارت کے اندر مشغول ہے کاروبار کے اندر ٹھگی کے اندر رات نو اٹھ کے کہتا ہے میں بڑا بڑا عالم دین ہاں ایویں عالم دین بن سکتا پہلے 4 دن سوکھے ٹکر کھانے پیندے پھر امام بخاری دی بخاری پڑھتے تینوں بخاری آ گئی جب تو قوم بخاری پڑھے گا تینوں بخاری سمجھ نہیں آ گئی پھر امام بخاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ کا میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں دے اندر اتنا مقام ہے کہ آپ کی حدیث اہل بخاری شریف کی کتاب ہے اس کتاب کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کشتی دے اندر بخاری ہوئے امام بخاری دی کتاب کشتی دے اندر ہوئے تے کشتی نہیں ڈوب دی حدیث دی ایک فضیلت ہے آج سارے تکنا حدیثاں نہیں پہنچیاں لیکن دوسرے بندے تکنا معرفت نہیں پہنچی طریقت نہیں پہنچی حقیقت نہیں پہنچی اور سب تو پہلی گل یہ ہے کہ مقلد تقلید نو شرک کنا کیا ہے خارجیاں نے کیا ہے کہ کسی دن پیچھے چلنا توجہ کرنی کہ جس میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ بندی کو ختم کرنے واسطے حکم بنائے تو فیصلے کرنے واسطے بندے بنائے تے انہاں بندیاں نے اس ویلے فیصلے دے واسطے مقرر کیتا تے چند بندیاں نکل کے کہا اے علی فیصلہ صرف رب دی ذات کر دی ہے بندے فیصلہ نہیں کرتے حالانکہ بندیاں نے رب نے بنائے فیصلے واسطے بھئی میرے آقا نہ آنے انسانی بشریت عبادت دے اندر نہ آنے سانو کیویں دس دے نماز کی پڑھنی سانو کیویں دس دے کھانا کیویں کھانا ہے پتہ چلیا سب کچھ ہے ہی بندہ سب کچھ کی ہے بندہ ہے اگر تو کہنا کہ سب کچھ مولا ہے رب ہے تو پھر رب کو بندہ بنانا ضرورت کی پے گی حالانکہ عبادت کے واسطے سب فرشتے باتوں نے بہت خوش ہے لیکن بندے نے کیوں بنایا رب نے فرمایا ہے میرا نائب ہے کیونکہ میں چھپیا ہوا خزانہ میں ظاہر بندے کے ذریعے ہوں ظاہر بندے کے ذریعے ہوں گا یہ بندہ قوم کی رہنمائی کرے گا ایک کائنات کو لے کے چلے گا کائنات کی رہنمائی کرے گا اور میرے کملی والے آقا دے غلاموں نے تو رب فرماتا ہے علی ساڈا ہے علی ساڈا ہے رونا حکم ہے تو عبادت کرنا بغیر حکم تو آج ساڈے جڑے علماء نے ساڈے جڑے بڑے بزرگ نے انہوں نے حکم دے نال عبادت کی ساری زندگی عبادت کرتے رہے کسی نے تبلیغ نہیں کی کہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے عشق دے وچ مچلتے رہے کافی عمر گزر گئی بڑی تقوی دی انتہا ایتھوں تک ہے سانس لیندے نے کہ عرش معلا تک پہنچ دیے گفتگو کرتے نے عرش معلا تک پہنچ دیے لیکن میرے کملی والے آقا دے غلاموں اینا تقوی اینی پہنچ کہ رب العالمین بھی راضی ہے لیکن تبلیغ حالے نہیں کی تھی کیونکہ سایہ دا آرڈر نہیں آیا سایہ دا آرڈر نہیں آیا کہہ مدینے دے اندر آقا میں مدینے دے اندر ہی مر جانا ہے
اوتھے رہنا ہے نبی دے قدماں دے نال چمٹ کے میں اپنے سانس دے دینے نے کیتی لیکن میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ غلاموں جنہوں رب العالمین ارشد مالک سینے نہ لا لے پھر مدینے والا بھی راضی ہو جاتا ہے مدینے والا بھی راضی ہو جاتا ہے مجھے تو چشتے جو میری گئے جس ویلے مدینے دے اندر تے اوتھے رہنا شروع کر دیتا دن رات تسبیح پڑھ رہے ہیں آقا تے درود پڑھ رہے ہیں آقا دے عشق دے اندر مچل رہے ہیں تے پھر جڑا سچا عاشق ہوے پاویں سرکار دا زمانہ ہوے تے وہ ویسے کرنی ہوے تے میرے آقا کہتے ہیں جاؤ علی اے عمر میرا جبہ لے جاؤ میرے عاشق نو دے دے میرے عاشق نو دے کے کہو کہ میں محمد کی امت دے واسطے دعا کروں اب ایسے کرنی انہاں دا کوئی اسی طریق نہیں لکھی جویں داتا حجویری دے بارے یا بزرگاں دے بارے آنا ہے کہ طریق لکھی سنی آنے پڑھ کے لکھی بابا انج کرتا سی بابا انج کرتا نا چلو ایندی تے اسی مان لینے چلو اسی آپ لکھی تھوڑی نظریے دے مطابق لیکن وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دی طریق نہیں ہے بلکہ حدیثاں دے اندر ذکر ہے کتنے ذکر ہے حدیثاں دے اندر میرے کملی والے آقا کریم حضرت عائشہ صدیقہ میرے آقا دی زوجہ محترمہ آپ نے نال ملاقات پردے دے اندر گفتگو کیتی ہے یہ شرف حاصل ہے کنوں عاشقاں دے شہنشاہ اویس آپ کہتے ہیں میرا یار نے کملی والا نہیں تو حضرت عائشہ فرمانیاں نے آج پھر سونا نکل گیا ہے اے عشق دا عاشق جڑا اوتھے آ تے مولا مشکل کشا او مولا علی جڑے خانے کعبے دی یعنی کہ صاف صفائی کیتی بتاں نوں توڑیا میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پشت تے سوار ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی عرض کردے نے سونیا میں تواڈے تے بیٹھ کے اینی بلندی تے پہنچ گیا اینی بلندی تے پہنچ گیا مینوں انج لگدا ہے کہ میں عرش دے پاوے نوں ہاتھ لا جن دے کولوں جبریل نہ چھپے اور جڑے جن دی تلوار کہتی رب العالمین دی کہتی آواز آوے کہ لا فتح الا سیف الا ذوالفقار جن دی تلوار دے بارے رب العالمین شہادت دے کہ کوئی جوان نہیں مگر علی کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار اس علی دا کی مقام ہے وہ علی تے عمر جا رہے ہیں وہ ویسے کرنے نو جبہ دے رہے ہیں کیڑا کائنات دے جہانہ دے مالک دا جہانہ دے مالک دا کملی والے دا آقا فرمانے نے حالانکہ کسی صحابی نو نہیں بلکہ ایک عاشق نو جنہیں زیارت نہیں کی تھی ایک عاشق جنہیں نے شکر رستم ہو دے لے عبدالرحمن جامی ہوئے جان لگا ہوئے مدینے دے خواب دے وچ بادشاہ دے خواب سے میرے آقا آ جاون آگے کون اے بادشاہ سلامت تیری سلطنت کے اندر میرا ایک عاشق رہتا ہے وہ مدینے آ رہے ہیں اگر مدینے آ گیا انہوں آن دی دینا اگر آ گیا تو میں نے اٹھ کے ملنا پڑے گا اینی ہوندی طرف ہے اینا ہوندہ مقام ہے اینی ہوندی سوچ ہے اینی ہوندی یعنی کہ اینی رب العالمین نے تعلقات ہیں اور حضرت ویسے کرنے رحمت اللہ کی تعالیٰ نے جوبہ دے کہ حضرت مولا مشکل کشا عرض کرتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں میری امت واسطے دعا کرو نبی ہوئے کہ جن دے بارے رب فرمائے سونے تیرے مکھڑے دی قسم تیرے زمانے دی قسم تیرے شہر دی قسم تیری اولاد دی قسم تیری آل دی قسم اے تیرے چہرے دی قسم تیرے زلفاں دی قسم تیرے اکھاں دی مازاگل بسر دی اکھ دی قسم تیرے ہونٹاں دی قسم تیرے ہتھاں دی قسم تیرے پیراں دی قسم تیرے چلن دی قسم تیرے کھان دی قسم تیرے پین دی قسم تیرے مسکراون دی قسم اتنی پاگل بارہ محبوب ہوتے محبوب آ کے جاؤ عاشق کو میری امت واسطے دعا اس عاشق دی کتنی شان ہوئی آپ مہینوں نے چشتی تینوں اصل تک طریقت سمجھ نہیں آنا اے بزرگ تینوں سمجھ نہیں آنا داتا علی حجویری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ وہ نے جن دے ارد گرد کئی ہزار نے بلکہ لکھیں تعداد تک سالک دا مجذور ولایت لے دیں مہینوں نے چشتی ہے جو میری نو مور داتا علی حجویری تو لگی گھنٹ بخش حیدر عالم آج حجرہ موجود ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ مہینوں نے چشتی مدینے گئے توجہ کر رہی مدینے جا کے میرے کملی والے آقا کریم دی بارگاہ وچ درود نیت کی تھی رہنا کوئی کام نہیں کرنا بس نبی نے قدماں تے جان دے دی آقا کریم نے فرمایا معین الدین چشتی سانو تو بڑا پیارا لگ رہا ہے سانو تو بڑا پیارا لگ رہا ہے سونیا حکم ہوئے زیارت ہو گئی مدینے دے آقا دے مزار شریف دے کول بیٹھے نے آنکھ لگ گئی زیارت ہو گئی معین الدین چشتی جا میرے ہندوستان دے اندر جا میرے ہندوستان دے اندر اے ہندوستان میرے کملے والے آقا کریم دیاں اکھاں دے نال بنے ہیں پاکستان واحد دنیا دا ملک ہے جڑا مذہب دی بنا تے بنیا ہے سیاست دی بنا تے نہیں بنیا بلکہ مذہب دی بنا تے اس واسطے بنیا ہے
آقا دے دیوانے بچتے نے رات نو ایک عبادت کرتے نے آقا دیا محفل سجاتے نے نعتاں پڑھتے نے سکھ ہندو عیسائیاں نو برداشت نہیں ہوندا وہ مارنا شروع کر دیندے نے تے میرے آقا کریم نے دو بندے لے ایک محمد علی لیا محمد علی لیا اور دوسرا علامہ اقبال لیا اور لے کے کسی نے تصور پیش کیتا کوئی آگے بڑھ کے مقدمہ لڑیا سب کچھ کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان بنا چھڑیا آقا جتنے میرے دیوانے پہ کے ایجے گج بج کے نام پڑھ لون گج بج کے مولا علی دا ذکر کر لون مولا چشتی میرے رحمت اللہ کی تعالی علیہ عرض کر دے سونے کتے جانا ہندوستان چلے جاؤ جا کے میری سنت پھیلاؤ میرا ذکر پھیلاؤ رب دا دین پھیلاؤ میں تو ایتھے ملنے واسطے آیا ہے کتنا سفر کر کے آیا ہے کتنا یعنی کہ تکلیف برداشت کر کے آیا ہے پھر مولا چشتی تینوں ایتھے نہیں آنا پڑے گا میں خود اوتھے آ جاؤں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت اے کنز ایمان آج تک ایدہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکیا اور پوری دنیا کے سب تو زیادہ چلنے والا یونیورسٹی کے اندر کالج کے اندر سکول کے اندر میرا ترجمہ چل رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت چل رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت ترجمہ ایسا کسی نے آکھیا وَمَكَرُ اللہ مگر کرتا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بکواس بند کر اللہ مگر نہیں کرتا بلکہ اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اور کسی نے آکھیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اللہ حضرت نے مولا علی دی تلوار پانی ایسی کرم چکی آکھیا اے بریا اپنی جڑی زبان بند رکھ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ان اللہ علی کل شیء قدیر تفسیر لکھنے والے نے بڑے بڑے مولویوں نے لکھا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے یہ بڑیاں بڑیاں کتاباں کے اندر موجود ہے میں نام نہیں لینا بندیاں دا کتاباں دا بس تمہارے سامنے ایک عاشق کا ذکر کرنا ہے کہ عاشق اٹھ کے میرے آقا دے حملہ ہوئے میرے آقا دی آپ دے حملہ ہوئے رب العالمین دے ذکر دے حملہ ہوئے قرآن دے حملہ ہوئے اسلام دے حملہ ہوئے کوئی عاشق اٹھ کے قلم نال جواب دیندا ہے کوئی عاشق اٹھ کے گردن کٹا کے جواب دیندا ہے کوئی عاشق اٹھ کے اس طرح ہتھاں دے نال جواب دیندا ہے اپنا اپنا نام لے جائے میرے پیر امیر اہل سنت تحریر نال جواب دے رہے ہیں پوری دنیا تے اسلام پھیلا رہے ہیں اور خادم حسین رضوی اٹھ کے اس طرح لبیک کا نام لا کے جواب دیا غازی ممتاز نے پنجی گولیاں مار کے جواب دیتا عشق رسول ہونا ثبوت دیتا اور غازی علم الدین نے اپنا گلا اپنی پھانسی دے پھندے تے چڑھ کے تختہ دار تے چڑھ کے دسیا کہ میں عاشق رسول عاشق رسول راجپال مشتاق القسم اور او غازی علم الدین ایک نوجوان ہے لیکن علامہ اقبال تے محمد علی جناح بڑے بڑے انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ غازی علم الدین کی ہے تے کیڑے پنڈ رہندا تے اے انہاں نام ہے تے کیڑی یعنی کہ برادری ہے لیکن جدوں پتہ چل گیا تے پھر لوہار ہی ہو گیا سرکار لوہار نہیں ویندے کمیار نہیں ویندے رائی نہیں ویندے مہر نہیں ویندے برادری نہیں ویندے او ویندے نے باویں حبشی ہوے تے خانے کعبے تے چڑھا دیندے حبشی ہوئے تے خانے کعبے چڑھا دیندے نے اگر مکے دا سردار ہوئے ابو لہب ہوئے جیڑا چمکدا ہوئے حسن و جمال والا ہوئے جہنم دی اگ وچ جلا دیندے رب بھی فرماتا تبت یدا ابی لہب و تب اے ابو لہب میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان اج دیکھو کسے دے پیو دی گستاخی ہوے پتر جواب دیندا ہے ماں دے اوتے کوئی گل ہوے تو مطلب لگدا ہے تی جواب دیندی پتر جواب دیندا ہے اور کسے محلے والے ایم پی ایم این اے یا کسے نمبردار دے اوتے کوئی حملہ ہوے عزت تے حملہ ہوے بندے جواب دیندے نے اودی پارٹی والا جواب دیندا ہے اج نواز شریف دی عزت کوئی بولے اوندا ایم پی ایم این اے جواب دیندا ہے عمران خان دی اگر کسے جگہ تے یعنی کہ اودی دی عزت تے حملہ ہوے اوندا ایم پی ایم این اے جواب دیندا ہے میں قربان جاواں آمنہ دے لال تو عبداللہ دے نور نظر تو حسین تے میں دے نانے تو زہرا دے بابے تو ان زہرا دے بابے تے کوئی کافر جملہ بولے تے رب جواب دے سبحان اللہ اے ولید بن مغیرہ نے میرے کملی والے آقا دے بارے زبان درازی کی تھی میرے آقا نے فرمایا نون والقلم رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون 10 ایتاں ان دے بارے لکھ چھڑیاں رب العالمین نے بیان کر چھڑیاں سونیا پریشان نہیں ہونا جڑا تیرے تے زبان درازی کرتا ہے توجہ 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 سونیا جڑا تیرے تے زبان درازی کرتا ہے وہ کون ہے ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر اتل بعد ذلك زنی اتل بعد ذلك زنی
اے تفسیر کھول کے دیکھ سورۃ قلم ہے اس کے اندر ایت کریمہ ہے اتل بعد ذالک سے رب فرماتا ہے سونے پریشان نہیں ہونا جنہیں تیرے زبان راضی کی تھی توجہ آج کل ایک پوری امت مسلمان کے واسطے ایک قاعدہ قانون بن گیا ہے سونے جڑا تیرے تے نقص کر دے جڑا تیرے چ عیب کر دے کیڑا آ کے ایتھوں پتہ نہیں نبی انج سی یہ ہے وہ ہے اون دے بارے میرے رب العالمین نے فرما چھڈیا ہے کنے فرما چھڈیا ہے سونیا جڑا تیرے اوتے انگلی اٹھائے تیرے اوتے زبان درازی کرے اون جواب دینے والا میں خالق کائنات سونیا جن نے اے ولید بن مغیرہ نے تیرے بارے بکواس کی ہے یہ حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے کون ہے اچھا یہ بندے کہتے ہیں جی مولوی نے گال کٹی ممبر تے بیٹھ کے اے رب کی کہدا ہے اتل بعد ذالک زنین کہتے ہیں جڑا زنا جو بچہ پیدا ہو کتوں پیدا ہوئے بخاری پڑھ لو حدیث پڑھ لو یہ پڑھ لو بھائی عوام کو عشق رسول دس تاکہ عوام آوے غازی ممتاز بنے غازی علم و دین بنے تاکہ آگے معاشرے کے اندر صفائی کرے جڑا بندہ کسے بیٹی کی طرف آگ پھیر رہا ہے وہ دسے نہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث نہیں ہے کہ کسے غیر محرم کی طرف آگ اٹھانا اگر اٹھاوے گا تو میں آگے بات کے جواب دیں خبردار کوئی ایسا یعنی کہ معاشرہ سیٹ ہوتا ہے کل بعد ذالک زنین تو مراد کی مراد ہے کہ سونے جن تیرے تے زبان درازی کی ہے وہ زنا کاری پھر اندر حدیث کے اندر آندا ہے اس بندے دی تحقیق کی گئی اپنی ماں کو انہیں پوچھا پتہ چلیا کہ وہ بندہ باقی زنا والا جن دے بارے رب فرماوے یہ زنا والا ہے تے رب آ کے اے حرامی ہے کہ جڑا تیرے تے زبان درازی کر رہے ہیں آج کل میرے کمرے والے آقا دے غلاموں اگر فرانس کا کتا میرے نبی دی زبان میرے نبی دی یعنی کہ شان تے گستاخی کرے اون دے بارے میں کلمہ بولے یہ تہذیب کے خلاف ہے یہ تو انسانیت کے خلاف ہے اس کو پتہ نہیں یہ تو انتہا پسندی ہے یہ تو فنا ہے میرے کمرے والے آقا کے مسلمان غلام آج فلسطین تے حملہ ہوا توجہ کر فلسطین تے حملہ ہویا مسلماناں دے اوتے بیت المقدس دے اوتے حملہ ہو گیا اسرائیل نے حملہ کیتا گل ختم ہو گئی ادھر کسے یعنی کہ نال دا ملک نے کچھ جوابی کارروائی کی تھی لیکن میرے کمرے والے آقا دے غلاموں فرانس جنہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان گستاخی دے پمفلٹ چھاپے اور انہیں فرانس نے کیا کہ اسرائیل نو آکھیا کہ اور حملے کر کی کر اور حملے کر اسی تواڈے نال لیکن میرے کمرے والے آقا دے غلاموں میں تو ثابت کی ہویا اصل دے اندر تہذیب جڑا مذہب ہے اصل دے اندر کائنات مذہب دی بنیاد تے ہے سیاست دی بنیاد تے نہیں آج سانو مسلماناں نوں سیکولر نظام دے اندر دھکیل کے مذہب ختم کر دیتا جاتا ہے اے قرآن آج کی وجہ ہے کبھی کسی بندے نے نیٹ دے تے آخری میں گل کر لگا اور سچی گل کر لگا مولویوں نوں آندے نے بس یہ کرو حدیث سنا تے قرآن سنا بس پیپر تو تھجے آ بس سال گزر گئے نے بندے نوں پتہ کوئی نہیں ساڈا دین کی ہے سانو یعنی کہ زندگی کیویں بسر کرنی سی کی کرنا سی کام کار دے اندر اسی پیسہ کتے خرچ کرنا سی کیتا کتھے آ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے غلاموں آج دنیا نیٹ دیکھ لو نیٹ کسے پادری عیسائی گرجا گھر کے اندر رہنے والا کلیسے کے اندر رہنے والا کوئی ہندو کوئی پنڈت کسے دے بارے انہاں ہندوؤں نے عیسائیاں نے یہودیاں نے اپنے پادری اپنے پنڈت دی کوئی کتے غیر مہذب کوئی ویڈیو چلائی ہو کوئی آج تک کوئی میرے بہادر ویڈیو چلائی ہو لیکن سارے مسلمان مولوی ماری جی غلطی کرتا ہے اے مولوی پھڑیا گئے بھائی اے مولوی پھڑیا گئے بھائی اے مولوی اینج ہو گیا وجہ کی ہے اسلام کو بدنام کرنا شر پسند عناصر پاکستان کے اندر موجود ہیں اسرائیلی موجود ہیں ہندو موجود ہیں ہر بندہ موجود ہے لیکن مسلمانوں پھٹکایا جا رہا ہے اور میرے کملی والے آقا دے غلاموں تاکہ انہاں دے علماء بدنام ہون جدوں علماء بدنام ہو گئے قرآن بدنام ہو جائے گا حدیث بدنام ہو جائے گی اسلام بدنام ہوئے گا اسلام بدنام ہوئے گا نبی کریم کی عزت بدنام ہوئے گی نبی کریم کی عزت ڈاکہ بجا پھر مسلمانوں کی عزت وقار ختم ہو جائے گا لیکن عزت وقار ختم ہو جائے مسلمانوں کی پاور ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے اوپر یہودی لابی اتنا مسلط ہو جائے گی جب مسلط ہو گئی پھر اسلام ختم ہو جائے گا اور پھر جڑے مزار بج رہے ہیں فلسطین سے ایتھے بھی بچن گے اس تو پہلے سانو ہوش تے ناپڑ لینے چاہیے اور میرے کملی والے آقا دے غلاموں
بخاری شریف سانو کیا دی قرآن کیا دا قرآن آنگا صحیح مسلمان بن جا ایسا مسلمان بن کہ جی میں میرے کملی والے آقا دی دور دے اندر جنگ ہوئی دس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اس طرح زخماں دے نال چور نے تے آگے پانی دا پیالہ پہلے دے کول آیا دوسرے نو دے دیتا دوسرے نے تیسرے نو دے دیتا تیسرے نے چوتھے نو دے دیتا چوتھے نے پنجویں نو دے دیتا پنجویں نے چھویں نو دے دیتا دسویں دے کول پہنچیا دسویں نے پھر واپس لوٹا ضرورت ہوئے گی ایک سری ہوئے محلے تو شروع ہوئے پہلے کار میں ملے دوسرے دے کار تیسرے دے کار چوتھے دے کار پنجویں دے کار چھٹے دے کار اس طرح پورے محلے چ گھومدی پہلے دے کار آ گئی جدو یہ جو ہوئے گا پھر اسی پکے مسلمان ہوں آج کی ایندے کو لاکھ روپیہ موجود ہے امداد آ گئی امداد آئی ہے بیچ رہے تھے پیسے دے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جنہاں کو پہلی وہ بھی لینڈ ٹورے ہوئے یہ گل میں کرنی نہیں چاہیے وہ بھی یہ نہیں کہ مارا بندہ چلو انہوں پہلے امداد ہوئی میں دوبارہ پھر انہوں امداد کر دیا آپ کے کلو کر دیں کسی بندے کا میں علاج کروا دینا سارے علاقے سے قاری صاحب بن رہے ہیں انہوں نے علم کے اندر پیسے کی ضرورت ہے سارا امام مسجد ہے سارے بچے پڑھا رہے ہیں کل وہ بڑا ہو کے بڑا کتی بنے گا اور لوگوں کے اندر وہ عیسائیاں کا پادریاں کا غیر مسلمان کا مقابلہ کرے گا سارے معاشرے میں سدھارے گا اسی خودی مدد کریں گے لیکن یہ نہیں کیوں اگر امام نے 10,000 تنخواہ ہے نا ان 7,000 کرتے کیوں بھائی تو نمازیں کلیاں پڑھانی ہوتی ہیں نا تو کی کرنا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ